الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کو کھولو، یہ مجھے چلائے میں اسے نہ چلاؤں. درود شریف پڑھیں سارے. اللہ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، عزت دار گھرانوں کی پردہ دار عزت و عظمت والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام محترم جناب حاجی محمد عامر صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی والدہ محترمہ کی حج کے سفر کی کامیابی پر سجایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کے 2 بچوں کا عقیقہ مسنونہ ہوا ہے. اس بابرکت موقع پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی خوشیوں میں یاد کیا ہے. اچانک یہ پروگرام ترتیب دیا گیا. مولانا سید اللہ صاحب، مولانا عبد المتین صاحب، ان گھرانوں کا میرے پر بڑا احسان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ منہ کھائے آنکھ شرمائے، تو ان کے ساتھ میرا وہ تعلق ہے. پرسوں میں ایک لمبے سفر پر محرم الحرام کے سلسلہ سے میں پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا. تو حضرت کا وہاں حکم ہوا، کہنے لگے کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا اللہ لائیں گے. کب پہنچو گے؟ میں نے کہا جب اللہ پہنچائیں گے. لیٹ تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہوگا. وہی بات پرانی، 70 سال ہو گئے اس امت کو وقت کی پابندی کراتے ہوئے. میں تو الحمدللہ جمعہ پڑھایا، پیر محل کا میں نے جمعہ چھوڑا. آج میرے بھائی کا حکم تھا، راستے میں گجرانوالہ کے قریب پھر سفر پہ گامزن ہوا. اپنے وقت مقررہ پر الحمدللہ جب اللہ نے چاہا مجھے یہاں پہنچا دیا. شاید آپ حضرات میرے سے زیادہ بہت مصروف ہیں، اور آپ کی اس مصروفیت نے یہاں پہنچنے میں تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے آپ حضرات آئے. اب ہوگا یہ کہ جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ بات کھولنے کی میں کوشش کروں گا. آپ گھڑیے دیکھ دیکھ کے میرا بلڈ پریشر ہائی کریں گے، اور معذرت کے ساتھ 2 موذی ایسے مرض ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر. یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. غصہ بھی آتا ہے، کمزوری بھی جسم میں آتی ہے. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھ تو رہا ہوں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی. اس لیے میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں گا ہی نہیں. آج مفتی صاحب کو میرے مزاج کا پتہ ہے، جب بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے بات مکمل کروائیں گے. مقدر کی بات ہے، سنیں گے ٹھیک ہے بابو، ورنہ تقریر کا مجھے بھی شوق کوئی نہیں اور فارغ آپ لوگ بھی کوئی نہیں. لیکن تھوڑا سا احساس،
جس طرح ہمیں آپ نے 7 بجے مدعو کر لیا تھا، اور آپ بھی کہا گیا 7 بجے بیان شروع ہو، جلدی آتے جلدی کھاتے پیتے، کھانا بھی ٹھنڈا نہ ہوتا اور جلدی گھروں کو نقصان ہمیشہ عوام کا ہی ہوا بھائی۔ اب تھوڑی دیر کی بات ہے، میں اتنا بڑا طالب علم تو نہیں کہ کوزے میں سمندر سمو سکوں، علماء کرام کا مجمع ہے، آپ حضرات میرے بڑے ہیں، علماء کرام میرے استاد ہیں، ان کو میں نے سبق سنانا ہے۔ جب یہ کہہ دے کہ تم نے سبق صحیح سنایا تو آپ نے میرے سر پر شابشی کا ہاتھ رکھنا ہے۔ بات میں وہ نہیں کروں گا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اس بات کو کرنے کی کوشش کروں گا جس کی آپ کو مجھے یہاں سے گھر جانے کے بعد ضرورت ہے۔ معراج 1400 سال پہلے اپنے نبی کو اللہ نے کرایا، ہو گیا۔ اس معراج کی مجھے گھر میں ضرورت نہیں، میں نے بیوی کو لے کے چھت پہ نہیں چڑھنا، میں نے اس پگھوڑے میں اپنی نسل کو دیکھنا ہے کہ اس پہلی تربیت گاہ میں، پہلے اسکول میں پہلا ٹیچر پہلے طالب علم کو پہلا درس کیا دے رہا ہے۔ پھر میں نے اس کی تربیت کو بھی دیکھنا ہے کہ درس دینے والے نے، سبق پڑھانے والی نے سبق ہی پڑھایا ہے کہ ساتھ اس کی کچھ تربیت بھی کی ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے حق، آپ دنیا سے تشریف لے گئے حق، قیامت تک آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے جو کام امت کے ذمے دے کے گئے ہیں، قیامت کی صبح تک اس پہ رحمت برستی رہے گی حق۔ 20 محرم الحرام 20 سپٹمبر تقریباً 45 کے قریب یا اس سے اوپر ہی ہوگا، شہروں میں میں اللہ اس کے رسول کا پیغام سنا کر جو میرے سے ہو سکا، دور راجن پور سے لے کر یہ پشاور تک اور سندھ تک، خاندان رسول کے ایک فرد کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو معذرت کے ساتھ ہم نے اماں فاطمہ الزہرا کی گود میں